بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلاگ نمبر 31 31 نمبر اور پیج ہے 41. اور یہی قبیلے چل رہے ہیں، عرب قوم، عرب قبائل، ان کا ذکر ہے. عرب قومیں مین ہیڈنگ یہی چل رہا ہے. ویلاگ نمبر 31 پیج نمبر 41. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب. رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صل علی محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. ویلاگ نمبر 31. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کیا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ ختم الرسل آیا، سراپا کرم بن کے رحمت العالمین آیا. بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی. چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے. بنو حنیفہ بن صاحب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے. بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج سواد عراق، ابلا اور حیت تک کے علاقوں میں بود و باشت اختیار کی. بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی. بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا. بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے. ان کا مسکن وادی قرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا حرہ بن سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا تھا. بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے. ان کا مسکن مکہ بصرہ شاہراہ پر واقع تھا. بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے. ان کے اور تیمہ کے درمیان بنوتی کا ایک خاندان 72 آباد تھا. بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی. بنو زبیان تیمہ کے قریب حوازن کے اطراف میں آباد ہوئے. تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے. ان میں سے قریشی خاندان کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی. یہ لوگ پراگندہ تھے. ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی تاکہ تاں کہ قدسی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھا ویلاگ نمبر 31. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا جس کا ہیڈنگ ہوگا عرب حکومتیں اور سرداریاں. وہ ہمارا ویلاگ نمبر نیکسٹ ہوگا.
وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی کہ ویلاگ نمبر 32، یہ ویلاگ نمبر کمپلیٹ ہوا۔ اے رسول کریم، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے رسول امین۔